جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن میں تمام مخلوقات وجود میں مجتمع یعنی اکٹھی ہوئی، کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی، نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب اس دن کو یوم عروبہ کہتے تھے۔ جمعے کے دن کی خصوصیات کتاب السبیعیات میں سنن کبریٰ کے حوالے سے نقل ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا پر اتارے گئے، اسی دن آپ کا وصال ہوا، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت آدم کا حضرت حوا سے، حضرت یوسف کا حضرت زلیخا سے، حضرت سلیمان کا حضرت بلقیس سے، نبی پاک علیہ السلام کا حضرت ختیجہ اور حضرت عائشہ سے، مولا مشکل کشا کا خاتون جنت سے اسی دن نکاح ہوا۔ اسی دن کو مسلمانوں کی عید قرار دیا، اسی دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑھ کر مبارک دن کیا ہوگا کہ جس کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن فرمایا کہ اس دن غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، تیل لگاؤ اور مل کر نماز پڑھو۔ آپ بتائیے اس سے بڑھ کر مبارک اور برکت والا دن کیا ہوگا؟ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جمعہ مبارک، عید مبارک نہ کہا جائے تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ 14 اگست مبارک کیوں کہا جاتا ہے، عید الفطر مبارک کیوں کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کیوں مبارک کہا جاتا ہے، اسی طرح سعودی عرب کا قومی دن مبارک کیوں کہا جاتا ہے، سالگرہ مبارک کیوں کہا جاتا ہے، عقیقہ مبارک کیوں کہا جاتا ہے، حج مبارک کیوں کہا جاتا ہے، عمرہ مبارک کیوں کہا جاتا؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ اعتراض بالکل بیکار ہے۔ یہ مبارک دن ہے اور مسلمان ایک دوسرے کو اس دن کی مبارکباد دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے، مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے کا دن ہے، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ رب کریم ہم سب کو جمعۃ المبارک کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔